السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 400۔ سورۃ العنکبوت، آیات ہیں 31 سے لے کر 38 تک، اور مضمون جو ہے گزشتہ صفحے کی آخری آیت، لوط علیہ السلام نے اپنی فاسد قوم کے تعلق سے مدد کے لیے دعا کی تھی، رب انصرنی علی القوم الکافرین۔ تو ان کی دعا قبول ہوئی، تو ان کے باشندوں کو، ان کی بستی یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کو اور بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تو آتے ہیں وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، چونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام ہجرت کر کے ساتھ آئے تھے، اور ان کے رشتے میں چچا زاد بھائی بھی تھے، اور دوسرا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور لوط علیہ السلام ان کے تابع تھے۔ چنانچہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں دو پیغام لے کر، ایک تو خوشخبری اور دوسرا بستی کے باشندوں کو ہلاک کرنے کی اطلاع، خبر۔ تو اس طرح ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اہل کا لفظ ہے یعنی بستی کے رہنے والے باشندے۔ تو جب آئے رسولنا، ہمارے رسول جمع ہے، اور رسول سے مراد کیا؟ میسنجرز، پیغام لینے والے۔ تو فرشتے بھی پیغام لاتے ہیں تو وہ بھی رسول ہیں۔ تو اب ہم ترجمہ اپنے حساب سے کریں گے کہ جب آئے فرشتے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ خوشخبری کیا تھی؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت کہ بیٹے اور پوتے، یہ بشارت دے دی۔ پھر خبر دے رہے ہیں کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہل ہذہ القریہ، اس بستی کے باشندوں کو۔ پھر وجہ بتا رہے ہیں کہ یقیناً اس کے باشندے ظلم کرنے والے ہیں۔ تو فوراً گویا ہوئے ابراہیم علیہ السلام، قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ كانت من الغابرین۔ دیکھیے ہو اپنے الٹا پیش ہوگا، عربی پرنٹ میں واو ہوتا ہے تو اس پر مد ہوتا ہے، ہم کئی دفعے بیان کر چکے ہیں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام گویا ہوئے کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ تو فرشتے جواباً گویا ہوئے ہم بخوبی جانتے ہیں جو اس بستی میں رہتے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کو بھی ہم جانتے ہیں، تو ہم انہیں اور ان کے اہل کو نجات دیں گے۔ استثناء کر دیا الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کی، وہ پیچھے رہنے والوں میں رہ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیوی تو تھی لوط علیہ السلام کی، لیکن بستی والوں کی حمایت کرتی تھی، یعنی مؤمنہ نہیں تھی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔
اب قرآن کی جامعت مختصر اشارتاً گفتگو کے بعد، جب ہمارے فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو ابھی جی غمگین ہوئے، وضاق بہم ذرعا، یہ محاورہ ہے، جب کسی کا دل تنگ ہو جاتا ہے، دل میں رنج آنے لگتا ہے، تو اس طریقے سے عرب اسے استعمال کرتے تھے، تو یہ محاورہ ہے، ضاق بہم ذرعا، دل میں رنج کرنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ کیوں رنج کرنے لگے؟ اس لیے کہ بستی کے باشندے بدفعلی کرتے تھے، اور فرشتے جو آئے تھے مہمان کی شکل بن کر آئے تھے، تو لوط علیہ السلام کو ڈر تھا کہ یہ آئیں گے اور میرے مہمانوں کے تعلق سے حرکت جو ہے بری حرکتیں کریں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے بہتر نہ جانا، یعنی غم کرنے لگے، رنجیدہ ہوئے، تو فرشتے بھاگ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ لا تخف، آپ کیوں ڈر رہے ہیں، آپ کوئی خوف نہ رکھیں اور نہ آزردہ ہوں، ہم آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، بجز آپ کی بیوی، مطلب ہے کہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، بجز آپ کی بیوی وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں ہو جائے گی۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر تفصیل سے خبر دی کہ اب ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے باشندوں پر آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا، ایک شکل، رج، اور وجہ بھی بتائی ان کے فسق کے سبب۔ اب وہ کیا تھا؟ عذاب کا ٹکڑا، جبریل امین آئے تھے، بستی کو اٹھایا بلندی تک اور الٹا پٹک دیا، تو یہ ان کا عذاب تھا اس بستی کا۔ اب وہی کلام جامع، جب بستی الٹ دیا گیا تو اب بیان ہو رہا ہے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا، دال کے بجائے ہم سیدھا تا پر آ گئے ہیں، اور ہم نے چھوڑی ہے اس میں، منہا، اس سے، نشانی، بالکل صریح، بینہ، صریح عبرت، نشانی سے مراد وہی درس ہو لوگوں کو، اور بینہ کہیں ہم مانے کرتے ہیں کھلی ہوئی نشانی، کھلی ہوئی دلیل، اب یہاں تو صریح عبرت، ایسی نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں، آج بھی لوگ اس کا ذکر سنتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو عبرت رکھیے، مگر کس کے لیے؟ جو ان کے پاس شعور ہے، سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب قصہ دوسری طرف، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ مدین بستی کا نام ہے، چونکہ مدین ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کا نام تھا، اسی کے نام سے بستی کا نام مشہور ہوا، اس لیے مدین کی طرف۔ تو مدین کے معنی نوٹ کر لیں، کسی کے نام سے، کئی بستیاں ہوتی ہیں جو شہر نام سے پکارے جاتے ہیں، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، تو انہوں نے اپنی قوم کو یوں نصیحت کی، اعبدوا اللہ، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم۔ تو یہاں میری قوم آپ جیسے کہ جانتے ہیں میم کے نیچے زیر ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہاں یا تھی، یعنی اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اور الیوم الآخرہ، تو قیامت کا دن بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، آخری دن، آخر کا دن تو وہی قیامت کا، امید رکھو، ورجو یعنی توقع رکھو، یہاں ڈرو نہیں کہا جا رہا ہے کہ توقع رکھو، اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو شعیب علیہ السلام کو بھی جھٹلایا انہوں نے. تو رجفہ زلزلے نے آ دبوچا تو اپنے گھروں میں ہو گئے. اب یہ جاثمین لفظ ہے تو اپنے گھروں میں مردہ ہو کر رہ گئے. یہ بھی ایک ترجمہ ہے. یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے وہ مر گئے, اپنی جگہ مر گئے. اصل میں جاثم یہ ساتھ ہے. جاثم اس کے معنی ہوتے اپنی جگہ رہنا, الگ نہیں ہونا, زمین سے چمٹ کر رہنا. مطلب ہے کہ جب یہ زلزلہ آیا نا تو ان کو باہر یہ نہیں بھاگے, بلکہ ڈر اور خوف سے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے بیٹھے جس حالت میں تھے مر گئے. اچھا, ایک ہوتا ہے جاسم سین سے, تو لڑکوں کا نام رکھا جاتا ہے. اب ایک دیکھیں وہ جاسم ہے تو جسم سے مضبوط, اور جاسم ہے تو اسپیلنگ سے معلوم ہوگا تو اپنی جگہ رہنے والا. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. اور عاد و ثمود. اب دیکھیے عادوں و ثمود, اس لیے کہ ہم بتلا چکے ہیں کہ عاد منصرف ہے, تنوین آ سکتی ہے. ثمود غیر منصرف ہے, تنوین نہیں آ سکتی. تو عادوں و ثمودوں نے, وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم. مراد کیا؟ ان کی قوم, ان کی بستیاں بالکل تبین لکم یعنی بالکل ظاہر ہیں ان کے مکانات. گزر ہوتا ہے مشرکین کا, اہل مکہ کا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اب ان کی بدعمالیاں, ظاہر ہے کہ وہ تو بد کرداری تھے, تو ترجمہ کریں گے ان کی بدعمالیاں کو آراستہ کر کے دکھایا شیطان نے. فَصَدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, تو اللہ کی راہ سے روک دیا, جبکہ وہ کیا تھے؟ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. اب یہ وہ نہیں اور نہیں, باوجود ہے کہ وہ آنکھوں والے ہوشیار تھے. دیکھیں مستبصر اصل میں دل کی بصارت, یعنی ان لوگوں کی بدکرداریوں کو شیطان نے آراستہ کر کے دکھایا, خوشنما کر کے دکھایا, اور روکا انہیں شیطان نے اللہ کی راہ قبول کرنے سے. تو وہ کوئی اناڑی نہیں تھے, بلکہ وہ آنکھوں والے تھے, سمجھدار تھے, ہوشیار تھے. اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہوئے. تو آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.